الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی امتوں نے اور اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا طرز عمل اختیار کیا۔ بعضے وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کی اور وقت کے نبی کے دستے بازو بن گئے، نبی کے کام کو اپنا کام سمجھ کر اپنی زندگیاں اس کے لیے وقف کر دی۔ ایسے تو کامیابیاں پا گئے، اور دوسری طرف بعض وہ جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں جو اللہ کی یہ نعمت عظمیٰ تھی اس کی ناقدری کی، اور نبی کی تمام تر دعوت اور اس کی تعلیم کے باوجود اپنے خاندانی اور علاقائی اور آبائی رسم و رواج کے ساتھ ہی چمٹے رہے اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ہی زندگی گزارتے رہے، بجائے اس کے کہ نبی کا ساتھ دیتے، نبی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دیتے رہے۔ تو ناکام ہو گئے۔ ان تمام انبیاء کا اجمالی ذکر کر کے کہ اللہ کی طرف سے روشن ہدایات لے کر آنے والے رسولوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے ذکر کے بعد مجھے اور آپ کو اس امت کو مخاطب کر کے کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ ان سابقہ امتوں کے بعد اب اس دھرتی پر اور اس زمین پر ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے، اور آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں عطا کیے ہیں، تاکہ اب ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا طرز عمل ہے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لننظر کیف تعملون۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، آپ کے دستے بازو، آپ کے کام کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام سمجھنے والے، آپ کی محنت اور آپ کی فکر کو اپنی محنت بنانے والے، اپنی فکر اور سوچ بنانے والے، اللہ نے ان مہاجرین اور انصار کو بھی دیکھا اور وقت کے ان مشرکین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی اللہ نے دیکھا۔ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاف وفا شعار اور آپ کے انصار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حضور دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کے انصار لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو
ہمارے خاندانوں سمیت رسول اللہ کا انصار بنا دی، اور وہ تو بہت اونچی ہستی ہے، پاک ہستی ہے، اور پاک لوگ ہی ان کے انصار بنتے ہیں۔ تو اللہ ہم ناپاکوں کو پاک کر کے اس پاک طبقے کے لیے اور ان کے نقش قدم پر لگے رہنا، جمے رہنا، اور کل قیامت کے دن انہی کے قدموں میں پہنچنا، اس کے لیے قبول فرمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا مولد اور مسکن مکہ ہے، اور اپنی عمر عزیز کے 53 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، جن میں سے 40 سالہ دور نبوت سے پہلے کا ہے، اور 40 سال کے بعد 13 سالہ دور نبوت کے بعد کا ہے۔ آج آپ مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہیں۔ اپنی ذات پاک سے آپ نے اپنے مولد اور مسکن اور وطن کی قربانی دی، اور آج آپ کا مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہونا یہ پوری امت کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دین کی خاطر اگر اپنے وطن اور مولد اور مسکن تک کی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے۔ چنانچہ بڑے بڑے مکہ کے مالدار لوگ، جدی پشتی، بزنس والے، تجارت والے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یمن اور شام تک پھیلی ہوئی تجارت والے، وہ اپنی تجارت کو، خاندانی اس سارے کے سارے کاروبار کو اور اپنی پراپرٹی اور جائیداد کو، اپنے وطن کو، سب کچھ قربان کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے، تو اللہ کے قرآن نے ان مالداروں کو فقراء کہا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اور پھر وہاں سے ان کی پوری دنیا میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ہریالی اور سرسبز و شادابی کے لیے رسول اللہ کی محنت اور آپ کے کام اور آپ کی فکر کو لے کر جہاں جہاں تک کے لیے تشکیل ہوتی گئی، تو وہ وہاں تک کے لیے بھی آگے پہنچتے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے باشندے ہیں، انصاری ہیں، انصار کے قبیلے کے ہیں، لیکن آج یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے اندر آرام فرما ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، وہاں سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ، اور یہاں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دین کی تعلیم کے لیے، خلق خدا کی دینی پیاس بجھانے کے لیے اور ان کی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو وہاں سے مدینہ طیبہ سے عراق بھیجا، کوفہ، اور کوفہ والوں سے کہا کہ دیکھو یہ عبداللہ بن مسعود کی مجھے ضرورت ہے، لیکن میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں اور یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور ان کو وہاں بھیج دیا۔ جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ انہوں نے مدینہ طیبہ کی جگہ کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تاکہ ہر قسم کے انتشار سے مدینہ طیبہ کی پاکیزہ فضاؤں کو محفوظ رکھا جائے، دارالخلافہ وہ کوفہ منتقل کیا، اور کوفہ جب گئے تو بعض نے لکھا ہے کہ 4000 فقہاء نے ان کا استقبال کیا، بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا تو شیر خدا اتنا خوش ہوئے اور فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے، اور آج وہ وہاں آرام فرما ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری جن کے گھر رسول اللہ ٹھہرے، اللہ اکبر، انصار کے ہیں، مدینے کے ہیں، اور آج کہاں ہیں؟ استنبول میں، ترکی۔ کہاں کے ہیں اور کہاں گئے اور کہاں آج آرام فرما ہیں، اور کل قیامت کے دن کہاں سے اٹھیں گے؟ اس امت کی بڑی قربانیاں ہیں، ہر دور میں امت کا ایک عظیم سواد اعظم رسول اللہ کے کام میں لگا رہا۔ اللہ کے رسول تو جامع ترین ہستی تھی، کون سی حیثیت ہے دینی کہ جو آپ کی ذات پاک میں بدرجہ اتم موجود نہ ہو۔ آپ وقت کے حاکم بھی تھے، اسلامی سلطنت کے فرما روا بھی تھے، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے، مسلمانوں کے لیے قاضی آپ تھے، انتظامیہ آپ تھے، عدلیہ آپ تھے، مربی اور معلم اور شیخ آپ تھے، ساری جہات اور ساری حیثیات آپ کی ذات بابرکات میں جمع تھی، تمام کمالات اور خوبیوں کے اور تمام صفات اور نسبتوں کے آپ سنگم تھے۔ تو آپ کی ایک ایک صفت کو اور آپ کی ایک ایک نسبت کو اٹھانے کے لیے امت میں پوری پوری جماعتوں کی تشکیل ہوئی من جانب اللہ۔ الف با تا کی صورت میں قاعدہ ناظرہ قرآن مجید، قرآن پاک کے الفاظ کی خدمت کی صورت میں امت کے اندر آج تک ایک بہت بڑا طبقہ رہا ہے جن کی زندگیاں لگ گئی ناظرہ قرآن پڑھانے سکھانے میں۔ حافظ منگتو رحمہ اللہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا، 3 پیڑھیوں تک بڑے بڑے مشائخ ان کے شاگرد رہے اور ان سے اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے چچا جان مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، ان کے بھی استاد۔ حافظ منگتو، دعا کا اتنا اہتمام تھا، لوگوں نے ان کو منگتو کہا۔ یہ منگتو اللہ کے تھے، بندوں کے نہیں تھے۔ دعا کا ایسا معمول اللہ سے کہ لوگوں نے ان کا نام منگتو رکھا، اب ان کو حافظ منگتو کہتے ہیں۔ تو ان کی زندگی لگ گئی، ہزاروں لاکھوں ایسے حافظ منگتو اس امت میں جن کی زندگیاں قرآن کے الفاظ کی خدمت میں لگی، ہزاروں لاکھوں علماء جن کی زندگیاں قرآن کے علوم اور معانی کی خدمت میں لگ گئی، ہزاروں لاکھوں کی زندگیاں جہاد فی سبیل اللہ میں لگ گئیں، ان کی زندگیاں جہاد کے لیے محاذوں میں لگیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 6 مہینے تک پڑھاتے تھے اور 6 مہینے محاذ پہ نکل جاتے تھے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ تو تعلیم ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، نظم و نسق ہو، اور اسلامی خلافت اور حکومت کے سرکاری عہدوں اور ذمہ داریوں کو نبھانا ہو، ہر حیثیت میں امت کی ایک پوری کی پوری جماعتیں لگی رہی۔ یہ سب رسول اللہ کے کام میں، کوئی جہاد کے لیے محاذوں پہ ہے تو وہ رسول اللہ کے کام میں ہے، کوئی کونے میں بیٹھا ہوا قاعدہ پڑھا رہا ہے تو وہ رسول اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی بخاری اور ترمذی اور حدیث پاک پڑھا رہا ہے تو وہ رسول اللہ کے کام میں ہے، کوئی خلق خدا میں گھوم پھر کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور اللہ کی گھروں کی طرف، مسجدوں کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو وہ رسول اللہ کے کام میں ہے۔ رسول اللہ کی شانیں نرالی ہیں، بہت ہیں۔
اللہ کے رسول کی ایک شان نہیں، ان گنت شانوں کے سنگم ہیں آپ۔ ہر شان کو زندہ رکھنے کے لیے امت کے پورے پورے طبقوں کی من جانب اللہ تشکیل رہی ہے۔ 13 اگست کو ہمارے حدیث پاک کے آخری استاد حضرت اقدس مولانا محمد انور بدخشانی قدس اللہ سرہ اعلی اللہ مراتبہ، اللہ جل شانہ ان کی تربت پر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں لگے ہوئے ان طبقوں میں سے ایک عظیم فرد تھے، ماوراء النہر کے علماء میں سے تھے۔ کہاں افغانستان کے وہ کونے میں بدخشان میں پیدا ہوئے، اور کہاں آج یہ 85 سال کا بوڑھا یہاں کراچی مدینۃ العلم میں اللہ کے بارگاہ میں روانہ ہو رہا ہے۔ وطن کی قربانیاں، تحصیل علم میں زندگی لگا کھپا دی۔ ہم نے 1991-92 میں ان سے حدیث پاک پڑھی، 1991 میں مشکات شریف ثانی، اور پھر دور حدیث کے سال تحاوی شریف ان سے پڑھی، اور یہ حضرت قدس اللہ سرہ کے طویل تعلیمی اور تدریسی گویا کہ محنت کے بعد جا کر حدیث پاک تک پہنچے۔ جو حضرات بنوئی ٹاؤن میں پڑھتے رہے ہیں، جن کا کسی طرح بھی کسی درجے میں بھی تعلق رہا ہے، یہ ہمارے اکابر کا معمور رہا ہے کہ طویل تر محنت، جد و جہد کے بعد، سارے علوم اور فنون کی تدریس کے بعد آخر میں جا کر حدیث پاک کی تدریس ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت قدس اللہ سرہ کو اللہ نے کتنے علوم پر اللہ نے دسترس عطا کی تھی، اور کیسی مہارت، تبحر علمی، کیسے کیسے ان کے واقعات ہیں۔ تو اس کے بعد جا کر دور حدیث میں حدیث پاک کا سبق ملا۔ پہلے محدث العصر علامہ محمد یوسف بن نوری قدس اللہ سرہ نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ بدخشان کے ہیں، ان کی مادری زبان فارسی ہے، اور علاقائی زبان کے طور پر پشتو بھی ان کے لیے مادری زبان کی طرح ہے، اور عربی تو ان کی مادری زبان سے بھی بڑھ کر ان کی زبان۔ اس کے علاوہ کئی زبانوں پر اللہ نے ان کو خاص گویا کہ دسترس عطا فرمائی، لیکن زبان، رنگ، نسل، برادری، ذات، علاقہ، وطن، ان سب کو ثانوی درجے میں رکھ کر دین اور علم کی بنیاد پر حضرت بن نوری قدس اللہ سرہ نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ 1 سال کے بعد غالباً کم و بیش ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، تو پھر حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ ان کی نواسی ان کے عقد میں آئی۔ اس طرح ایک دوسرے جلیل القدر مفسر قرآن کے داماد اللہ نے بنائے، اور یہاں نصف صدی سے زائد وہ دین کا علم، علوم نبوت، علم وحی، اس کی خدمت کرتے کرتے آج 85 سال کی عمر میں 13 اگست کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، ان کے اور ان تمام اساتذہ کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ آج یہ جو ممبر پر بیٹھ کر میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کے پیچھے جن جن اساتذہ کی محنتیں اور جن جن کی نگاہیں ہیں اور جن جن کے احسانات ہیں، ان کا صلہ اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں اپنی شان شان ان کو عطا فرمائے۔ میرے اوپر بھی قرض ہے اور فرض ہے اپنے اساتذہ کے لیے دعا گو رہنا، اور یہ وفا کا تقاضا ہے کہ اپنے اساتذہ اور مشائخ اور محسنین کو بھولے نہیں۔
مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے والد گرامی مولانا محمد یاسین رحمہ اللہ کا مقولہ ان کا کتابوں میں ملتا ہے کہ مجھے آخری وقت مولانا محمد یاسین جو دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے اور کئی اشروں تک وہیں مدرس رہے، آخری وقت مجھے کہنے لگے کہ شفیع یہ تو تم سے نہیں کہتا کہ مجھے بھولنا نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جلدی نہیں بھولنا۔ اور آج تو ہم اے اللہ تو وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسنین کو، اپنے بڑوں کو آدمی بھولنے سے تو نہیں روکا، بھول جاؤ گے، لیکن فرمایا کہ جلدی مت بھولنا۔ تو ان تمام اساتذہ اور محسنین کا میرے اوپر جہاں قرض اور فرض ہے، تو میرے توسط سے آپ پر بھی یہ فرض اور قرض ہے کہ جو دین کی دو باتیں آپ کو کہہ رہا ہے، اس کے اساتذہ کا، اس کے واسطے سے ہم پہ بھی احسان ہے۔ میں آج بکریاں چرا رہا ہوتا، نہ دین کا ہوتا، نہ دنیا کا ہوتا، نہ سیدھے اور نہ الٹے کی کوئی تمیز ہوتی، استنجا سیدھے سے کرتا اور پانی الٹے ہاتھ سے پیتا۔ یہ ان اساتذہ کے احسانات ہیں جو دین کی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے واسطے سے ان تمام محسنین اساتذہ اور مشائخ اور علماء کے آپ پہ بھی احسانات ہیں۔ اس لیے آپ بھی دعا فرمائیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کو اعلیٰ علیین مقام قرب نصیب فرمائے، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کی معیتیں اور رفاقتیں نصیب فرمائے، اور ایسے علماء اہل اللہ۔ حضرت نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، اخلاص کیسا ہوتا ہے، قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، تو ان کو تو معلوم بھی نہیں۔ حرمین شریفین میں سعودی حکومت کا معمول ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے جو تراجم ہیں وہ چھپوا کر پوری دنیا میں قرآن مجید کی خدمت کے بنیاد پر وہ تقسیم کرتے ہیں حجاج کو اور معتمرین کو۔ تو شاہ فہد مرحوم نے یہ کام خصوصیت سے شروع کیا، تو وہاں سعودی حکومت وہاں یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ ہو تو وہ چھاپا جائے اور اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے مختلف ملکوں میں عوام اور لوگوں کو۔ تو افغانستان کے سفیر تھے کوئی وہاں سعودیہ میں، تو انہوں نے یہ ترجمہ جو ہے وہ فارسی والا پیش کیا، تو وہاں کے سعودی حرمین شریفین کے علماء ائمہ نے اس کو گہری نظر سے دیکھا پرکھا، اور جب دیکھا اس پر اعتماد ہوا کہ ہاں صحیح ترجمہ ہے، تو پھر اس کو باقاعدہ چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ تو چھاپنے کے بعد پھر ان کو پتہ چلا مولانا محمد انور بدخشانی قدس اللہ سرہ کہ میرا فارسی والا ترجمہ وہاں سے چھپ کر تقسیم ہو رہا ہے۔ تو اخلاص والا کام جب اخلاص کے ساتھ آدمی چلتا ہے، اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ان کو اس کا معاوضہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے معاوضہ لینے سے انکار کیا کہ اللہ کی کتاب کی خدمت کا میں معاوضہ لوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ دنیا کے معاوضے کو چھوڑ کر نہ معلوم آخرت کا کتنا بڑا معاوضہ لے گا۔ خدا رحمت کنن این عاشقان پاک تینت را، کل قیامت والے دن اللہ اپنے مقبول ان ہستیوں کے ساتھ ہمیں حشر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔